جنگ یا کسی بھی طرح کی لڑائی یا عروج و زوال میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ یہ تسلیم کر لیں کہ آپ کو شکست ہو گئی. تسلیم کر لیں. اس کے بعد اصل میں آپ کا دوسرا جذبہ شروع ہوتا ہے، اور وہ جذبہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں شکست ہو گئی ہے، ہم شکست کھا چکے ہیں، اب ہمیں کرنا کیا ہے. تو دو طرح کے کام کرتی ہیں قومیں. ایک یہ کہ وہ پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ اب ہمیں خود کو کیسے بہتر کرنا ہے، اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ ایسی کی تیسی ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اور اب ہم اس کو ہر حال میں حاصل کر کے رہیں گے جس طرح مرضی. تو جو پہلی نفسیات ہے وہ بہت سے لوگوں نے صلیبی جنگوں کے بعد بھی اور یہاں یہود میں بھی جو چیز بنیادی کردار ادا کی ہے وہ یہ کہ اس کے بعد وہ اپنی ترقی پر اور یہ سمجھ گئے کہ اس وقت دنیا میں دیکھیں، ایک زمانے میں جو چیز فیصلہ کن ہو گئی تھی وہ سمندروں کے اوپر انسان کا قابو پانا تھا. پھر اس کے بعد جو چیز فیصلہ کن ہو گئی تھی وہ منجنیق اور توپ جیسی چیزیں تھیں جن کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں سائنسی لحاظ سے آپ دریافت کرتے جاتے ہیں، ایجاد کرتے جاتے ہیں اور اس سے بہتری ہوتی چلی جاتی ہے، تو اب وہ بہتری بہت تیز ہو گئی ہے. آپ کو ادھر محنت کرنی تھی، اور وہ محنت ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ جذبات سے باہر آ کر، جسے کہتے ہیں نا، ذہن لگا کر، دماغ لگا کر بیٹھ کر اپنی ترقی پر کام نہیں شروع کر دیتے. اور اس کے لیے سب سے ضروری کیا ہے کہ آپ اصل میں امن کے مواقع تلاش کرتے ہیں، کہ آپ کو وہ سپیس ملے جس سپیس میں آپ خود پر کام کر سکیں. اس کی ایک بڑی مثال ہمارے ہاں چائنا کی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ بہت سے کانفلکٹس کو انہوں نے اوائڈ کیا ہے. وہ براہ راست کسی کانفلکٹ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور انہوں نے صرف اپنے اوپر کام کرتے رہے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ ادھر بھی دیکھیں تو یعنی 200-250 کے قریب جو نوبل انعام یافتہ لوگ ہیں وہ دیکھیں کہاں پر ہیں، ٹیکنالوجی کی ترقی کہاں سے ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شکست کے بعد یہ وہ راستہ ہے جس سے اب آگے بڑھا جا سکتا ہے، اور کچھ لوگ شکست کھا کر بیٹھ گئے اور یہ سمجھ لیا کہ نہیں، ہمیں دوبارہ عروج ہی حاصل کرنا ہے، اور وہ وائلنس سے ہوگا، ایکسٹریمزم سے ہوگا، لڑ کر ہوگا، مار پیٹ کر ہوگا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ آپ اس بیس سے دور ہوتے چلے گئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ بنیادی خامی ہے جو ہم میں اور ان لوگوں میں آپ کو نظر آ جاتی.